پہلے تو بہنوں کو پیار کا سلام ہوئی ہے. سوچنا آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا یو کے میں جو ہے نا لڑکا ہے پیٹرول کے بعد، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو تھوڑا تھوڑا میں ایڈریس کروں گا. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ لوگ میڈیا والے یہاں پہ سامنے آ سکے، میڈیا والے ہمارے دوست مہربان سامنے آئے، کیونکہ میں جب کا باتیں میڈیا کو قرار دیتا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا ان کے لیے کھڑے ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھٹو صاحب کوئی پاکستان بننے سے پہلے کے لیڈر ہے. ایسا نہیں ہے. بھٹو صاحب he was quite young, 51 years old. کیا لیکن ان کے بعد اس طرح سفید ہو چکے تھے کام کر کے، ایسے لگتا تھا 70-80 سال کی عمر کے. بی بی شہید کی آج میں نے صدر بی بی صاحبہ کو 2-3 دفعہ انٹرویو کیا، تو آج میں ان کا ایک کلپ میں نے کاٹ کے رکھا جو کل شیئر کروں گا. اس میں میں نے ان سے ان کے بچپن کی باتیں پوچھی کہ بی بی شہید آپ کے ساتھ، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح تھی. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ماں باپ سیاست میں تھے، ٹائم نہیں دے سکتے تھے، تو نوکر چاکر وغیرہ یا ہم آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے تھے. تو بیوی جو تھی وہ 14-16 سال کی تھی، لیکن ہمارے اوپر ہیڈ تھی اور انہیں ایسے پروٹیکٹ کر کے رکھتی تھی، کبھی ڈانٹتی نہیں تھی، انکریج کرتی تھی. صرف صدر بیوی نے کہا کہ مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، میں چھوٹی تھی اور وہ بھی صرف امی سے، باقی بھٹو صاحب کبھی نہیں ڈانٹتے تھے. اور بیوی کی تو وہ کہتے بات ہی کیا. تو یہ وہ خاتون ہے، یہ دلیر خاتون کہ جس نے سرعام اپنی جان دے دی. اور وہی منبع، وہی سرچشمہ جو جمہوریت کا پوچھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، بی بی صاحبہ نے جان دے کے اس کو آگے بڑھایا اور آج وہ جھنڈا، وہ علم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. کچھ دوستوں نے کہا کہ بلاول صاحب نے یہ مقدمہ بڑا اچھا پیش کیا ہے. شاید وہ بھول رہے ہیں کہ بلاول صاحب اس سے جو اوورسیز کا ٹرپ تھا اس سے پہلے بھی پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. انہوں نے وہیں سے بلڈ اپ کیا ہوتا ہے یہ کیس. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جیتا ہوا مقدمہ ہار بھی جاتے ہیں، جیسے جنرل ایوب ہار گیا تھا اور پھر بھٹو صاحب نے پھر تاشکند کے خلاف اس کی حکومت چھوڑ دی تھی. تو وہ جیتا ہوا مقدمہ تھا جو ایوب نے ہارا. اور وہ ڈار صاحب نے کہا جی کہ وہ پیپلز پارٹی بعد میں بنی، لیکن بھٹو صاحب نے کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں حکومت میں آئے. اسکندر مرزا ڈکٹیٹر نہیں تھا، وہ سویلین تھا. بھٹو صاحب کا اسٹارٹ وہاں سے ہوا تھا. خیر جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پارٹی ایسی ہے پاکستان میں جو صرف اور صرف عوام کے حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، کسانوں کے لیے، بغلا کے لیے، طلباء کے لیے. غرضے کے ایک پوائنٹ تھا، پہلے کشمیر تھا، وہی جھگڑا تھا، اسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی، اسی پہ ایٹم بم بنا اور آج کی ڈیٹ میں وہی کشمیر کا تنازع ہمیں ہانٹ کر رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 3 خواہشیں تھیں. یہ میں آخری بات کر رہا ہوں بادشاہ صاحب. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 3 خواہشیں تھیں. ایک کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں افغانستان کے ساتھ معاملات طے کروں گا. اور وہ دیکھیے آج تک افغانستان والا مسئلہ ہمیں ہانٹ کر رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں پاک فوج کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کر گئے. نہ صرف وہ کر گئے بلکہ بی بی شہید بھی کر گئے. تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. آج دیکھ رہی ہے افغانستان اور کشمیر وہیں پہ رکے ہوئے اور ہمارے پڑوس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ یہ بھولتے جا رہے تھے نا تھوڑا تھوڑا، جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا، جی بھٹو تو چلا گیا. جب جنگ ہوتی ہے، جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب تک بڑی بات ہوتی ہے، آگے سے بھٹو نکل آتا ہے، آگے سے بے نظیر بھٹو نکل آتی ہے. تو کہاں جائیں گے آپ؟ آج اگر آسما بی بی کو آپ اسمبلی میں سنیں تو آپ کو بالکل
لگے گا کہ وہ بیوی بول رہی ہے. حکومت کو انہوں نے ٹیک آن کیا بجٹ کے بارے میں. آپ ان کی اسپیچ سنیں, پھر آپ 17 منٹ اور 54 سیکنڈ کا بلاول صاحب کا انٹرویو BBC اردو کے ساتھ سن لیں. اس کا ایک میں چھوٹا سا حصہ پیش کروں گا, پھر اجازت چاہوں گا, وقت بہت ہو چکا ہے. کہ وہ جو انٹرویو تھے وہ بار بار بلاول صاحب کو نا کراس کوشچننگ میں ڈال رہے تھے, اور بلاول صاحب بڑے اعتماد سے بڑے فیل بدی, جس طرح بھٹو صاحب مجھے یاد آ رہے تھے. تو پھر بلاول صاحب کو کہتے ہیں انٹرویور کہ آپ نے جی مودی کو کہہ دیا وہ مجرب گجرات مجرب کشمیر یہ وہ, تو کل کو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا, تو کیا وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ابھی؟ بات تو وہی فرق ہے جو حقیقت ہے انہوں نے کہی ہے, کوئی نام ایسے نہیں دیا. تو یہ دیکھیں فیل بدی کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کہا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا کوئی. اس نے تو اپنا کام اسی طرح کرنا تھا اور اس نے کیا اور منہ کی کھانی پڑی. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس چیز میں ہوتے ہیں تو ہم ساری کمیونٹیز اکٹھے چلتے ہیں, اور یہی ہم لوگوں کا یہاں پہ یونٹی ہے. اور اس میں سیگریگیشن نہ کریں, انٹیگریشن کریں, خاص طور پہ ایشین کمیونٹی کے لیے بھی. تو کشمیر سے آئے ہوئے مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شہباز صاحب آپ کی تقریر نہیں سنی, ملا رہے گا, بہت مہربانی تھی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.